دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ خانہ کعبہ سعودی عرب میں وادی حجاز کے مقام پر دنیا کے بالکل سینٹر میں موجود ہے۔ روزانہ ہزاروں مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور دنیا میں موجود تمام مسلمان دن میں 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ناظرین، میں ہوں جنید ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹرومنٹری۔ دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف مراحل میں بہت مرتبہ ہو چکی ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ دوستو، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتے تھے۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا 1 دروازہ اندر داخل ہونے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس دور میں خانہ کعبہ میں 1 کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ آج جس حالت میں خانہ کعبہ موجود ہے اس میں صرف 1 دروازہ ہے، کھڑکی اب ختم ہو چکی ہے۔ دوستو، وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ دوستو، خانہ کعبہ مکعب یعنی سکوئر نہیں بلکہ مستطیل شکل کا ہے۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ صرف حلال کمائی سے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کام سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو گئے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ چنانچہ قریش نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہی وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک بڑے کپڑے میں رکھ کر قبیلے کے سرداروں سے اٹھوایا تھا۔ دوستو، ہمیں خانہ کعبہ کو کالے رنگ کے قصوہ اور سونے کے داغوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ پہلے کے زمانوں میں خانہ کعبہ مختلف رنگوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ اس میں لال، سبز اور سفید رنگ شامل ہیں۔ دوست، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور کعبہ بھی موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ ہر روز ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پہلے کے زمانے میں خانہ کعبہ ہفتے میں 2 دن عام لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تھا۔ کوئی بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ دور میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دیگر وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 بار کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور شاہی مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ خانہ کعبہ وادی کے نچلے حصے میں موجود تھا، اس لیے پہلے کے زمانے میں دیگر مسائل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ اس دور میں مکہ جیسے شہر کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اس وقت سیلاب کو روکنے کے لیے نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا، اس لیے سیلاب کی صورتحال دوسرے مصائب کی وجہ بنتی تھی۔ بارش کے دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں ڈوبا رہتا تھا اور یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کا طواف رک جاتا تھا؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ سیلاب آنے کی صورت میں مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد باقاعدہ تیراکی شروع کر دی تھی۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ ایک کونے میں پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔
دوستو کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں ہی کیوں گھرا رہتا ہے؟ اس کے متعلق کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جنگ کے دنوں میں مارے گئے پتھروں کی وجہ سے حجر اسود ٹوٹ گیا تھا۔ اس وقت حجر اسود عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کارمیٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ اسماعیلی گروپ کا معنی یہ تھا کہ حج مبارک ایک تو ہم پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حاجیوں کو مار کر ان کی باقیات آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیں۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں اس کے بدلے میں بھاری تاوان وصول کیا گیا، جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ حجر اسود کو خلیفہ وقت کو واپس کریں۔ جب حجر اسود کو واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کو یکجا کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے ٹکڑوں کو چاندی کے سانچوں میں رکھا جائے۔ حجر اسود کے 8 ٹکڑے خانہ کعبہ میں لگے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق 6 ٹکڑے ترکی میں موجود ہیں، جن میں 4 ٹکڑے محمود شاہ مسجد استنبول میں لگے ہیں، ایک ٹکڑا بلو موسک کے محراب میں جڑا ہے، جبکہ ایک ٹکڑا عظیم سلیمان مزار پر لگا ہوا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خاندان کی تحویل میں تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں پیش کی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھنے کے بجائے بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں اور فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ کوئی زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لے۔ اس وقت سے آج تک یہ خاندان خانہ کعبہ کی چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد مختلف زمانوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے تنظیم و آرائش اور رقبے میں اضافہ 1996 میں ہوا تھا، جس میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا کر بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی، اور یہ اب تک کی سب سے بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کو پہلے سے کئی گنا زیادہ محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔